تو شام کو روزے دار کے ہاتھ میں فرمایا سوائے پیاس کے اور سوائے بھوک کے کچھ نہیں، بلکہ دو چیزوں کو آپ نے جمع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کچھ لوگ ساری رات جاگتے ہیں، ان کو سوائے بے نیند بے خواب ہونے کے کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح فرمایا صبح سے لے کے کھانا پینا بند، لیکن سوائے بھوک پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ حضور کیا فرمایا؟ انہوں نے اپنے اعضاء کی حفاظت ہی نہیں کی۔ تو بڑا یہ روزے کا جو مرحلہ ہے، اس میں میں نے ایک صحابی، آپ نے ان کا نام مشہور، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، آپ ان کا پڑھیں، وہ حالت روزہ میں، صحابی حالت روزہ میں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر تنہا بیٹھتے۔ لوگ کہتے جی آپ لوگوں میں نہیں بیٹھتے، فرماتے تھے روزے کی حفاظت نہیں ہوتی تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ساڑیاں تے غیبتاں ہی غیبتاں تے گپاں ہی گپاں تے جناب اور کام ہی کوئی، بلکہ مسجد میں باز نہیں آتے ہم۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 5-10 منٹ مسجد میں آ جاؤ، خدا را چپ ہو جاؤ۔ ہماری تو وہ ٹوٹیوں پہ باتیں نہیں ختم ہوتی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وضو کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں یہ، اور پھر دے سلام، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام، ایک کوئی لفظ بقایا ہے نا بس، اور بھائی مسجد میں داخل ہو جائیں بس ختم۔ آرام سے بیٹھ جائیں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو قیمتی وقت ہے بندے کا، میں اس کو ضائع کروں، میں اس کو کوئی نہ کوئی شے یاد دلاؤں تاکہ اس طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو آدمی وضو سے ہی، بلکہ میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا جب تم گھر سے نماز پڑھنے آؤ تو کوئی طریقہ ہوگا نا اس وقت کے لوگوں کا، ہمارے ہاں پٹاخے نکالتے ہیں لوگ انگلیوں کے نا، بس ہم دعا کریں، آپ نے دیکھا ہوگا دعا، اکثر لوگ پٹاخے نکالتے ہیں دعا کے ٹائم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے آؤ نا تو کوشش کرو انگلیوں کے ساتھ نہ کھیلو۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ایک آدمی مثلا دعا مانگ رہا ہے، آمین بھی کہہ رہے ہیں، نہ پٹاخے کاٹ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہیں، انہوں تو پٹاخیاں تو ہوش نہیں۔ آپ نے کیا تعلیم؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، پڑھیے، وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے اندر تشریف فرما ہوتے کیونکہ حضور بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ جتنی محبت، پیار، شفقت دینی دنیاوی معاملات میں کرنے والے ہیں کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ نے مثال سنی ہوگی، مثلا ہماری بھی بچیاں بیٹیاں ہیں، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کی بیٹی آئی حضور نے کھڑے ہو کے استقبال، اور چونکہ وہ معاشرہ ایسا تھا نا، بچیوں سے محبت نہیں ہوتی تھی، لہذا حضور پھر جان بوجھ کر جیسے ہی حضرت فاطمہ آتی رسالت میں آپ کھڑے ہو کے استقبال۔ تو آپ بچوں کے ساتھ پھر جتنا محبت، پیار، شفقت ہمارا تصور ہی کوئی نہیں۔ لیکن سیدہ کہتی ہیں جب اذان ہوتی نا، اذان کیا ہے؟ نماز کی طرف بلاوا، تو فرماتی ہیں حضور اجنبی ہو جاتے، اجنبی ہو جاتے۔ اجنبی کا معنی ہوتا ہے اس طرح ہو جاتے جیسے ہم حضور کو نہیں جانتے، حضور ہمیں نہیں جانتے۔ یہ ہے نماز کی تیاری۔ اور ہم جب تک تکبیر نہ ہو تیرا کی بنے اور نواشیدہ کی بنے اور بے نظیر دا کی بنے اور 10 پہلے تک پھر تیرے فرائض اس کے بغیر قبول نہیں ہو سکتا یار۔ اور پھر اگر آپ وہ تصور پڑھیں، ایک صحابی آئے آپ کی صحبت میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگل میں جانا چاہتا ہوں عبادت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کیا ضرورت محسوس؟ انہوں نے کہا جی پہلے لوگوں کے بارے میں سنا ہے، وہ اتنے اتنے سال جا کے جنگلوں میں عبادات کرتے، وہ گزر جائیں گے قیامت کو، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے آنے کے بعد بھی تمہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت ہے۔ دیکھو نا کتنی آسان۔ اسی لیے میں امت کے لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں۔ کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جس سے حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے۔ کئی لوگ، کوئی مفتی صاحب ایسا وظیفہ دسو جتنا حضرت خضر دی ملاقات ہو جائے۔ تو میں اسے سمجھاتا ہوں کہ تو امتی کس کا ہے؟ کبھی سوچ بیٹھ کے، تو رسول پاک کا امتی ہے،
تو مجھ سے ایسے وظیفے پوچھ جس سے رسول پاک مل جائیں. خضر تو تیرے پاس آج خود آ جائے گا. حضور شہنشاہ بغداد کا پڑھے نا، حضور غوث پاک کا، جن کو دین سمجھایا. مسجد بغداد میں کھڑے ہو کر آپ خطاب کر رہے تھے، حضرت خضر کا گزر ہوا اور شیخ عبد القادر جیلانی مخاطب ہوئے. کہا خضر کبھی میرے درس میں آ کے بیٹھ، تمہیں پتہ چلے محمد کے غلام کیا ہوتے. ہم خضر کی تلاش، حضور کے بعد بھی خضر کی تلاش. وہ کیسے جاہل لوگ ہیں ہم، کیسے جاہل لوگ ہیں ہم. تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے. آپ نے فرمایا میرے آنے کے بعد بھی جنگلوں میں جانے کی ضرورت ہے. حضور پھر کیا کروں، وہ تو گزر جائیں گے. فرمایا اللہ اکبر، فرمایا فرصت جب ملے نا، اور یہ بھی پابندی لا رہا ہوں، فرصت ملے، یہ نہ ہو کہ دفتر کا کام چھوڑ کے مسیتے آ کے بیٹھے ہو اور پھر سن دسو آ کے میں جی 10 تسبیحاں درود شریفاں پڑھیاں اور خبیثہ اور دفتر دا کام اس عبادت تو افضل ہے. اتھے جا کے کم کر. یہ درود شریف تب قبول ہوگا جب ان کا کام پورا کر کے آئے گا، ورنہ یہ قبول نہیں ہوگا. ہم جس طرح دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح اللہ رسول کو دھوکے دیتے ہیں. ایک دفعہ ایک سفر میں ایک عالم کے ساتھ بیرے میں گیا خطاب کرنے، تو راستے میں اس عالم، وہ سرکاری ملازم ہے، وہ فخریہ کہنے لگے جی میں تو کبھی دفتر گیا ہی نہیں. تو میں نے کہا تیری روزی حلال کیسے ہو گئی؟ کہتا ہے مفتی صاحب تو یہ فتویٰ ہی لا دیتا ہے. میں کہا آپ نے بات ہی ایسی کی ہے، پھر تیری روزی حلال کیسے ہے؟ یا تو چھوڑ دے کسی اور کو جگہ دے دے، ورنہ فرض ہے، فریضہ ہے، لازم ہے. آپ کی اگر جماعت قضا ہو جائے تو ہو جائے، سرحد سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آپ کی اگر نماز تھوڑی بہت آگے، اتنا دیکھو رب کریم نے 3-3 4-4 گھنٹے ٹائم بنایا، اسی لیے بنایا تاکہ کوئی اس وقت پڑھ لے، کوئی ٹھہر کے پڑھ لے، کوئی اس وقت پڑھ لے. تو آپ ان چیزوں کو پڑھیے. آپ نے فرمایا میرے آنے کے بعد بھی اگر فرصت تجھے ملے تو پھر حضور کیا کروں؟ فرمایا مسجد میں آ جایا کرو اور نماز کے انتظار میں بیٹھ جایا کرو. اس سے آسان کوئی ہے کام؟ فرمایا نماز کے انتظار میں بیٹھ جایا کرو. وہ جو لوگ 20-20 سال اور 10-10 سال جنگلوں میں جا کر اجر حاصل کرتے تھے، اللہ کریم وہ تجھے 5-10 منٹ میں اجر عطا فرما دے. اور اگر تسی یہ کہو کہ گھر تے بیوی مار دیے لہذا مسیتے چلیے چل کے مولوی تے روپ پائیے، دیکھو نا اگر یہ ذہن میں ہو تو گھر تو بیوی مارتی ہے وہاں بولنے نہیں دیتی، چلو مسیتے چلتے ہیں مولوی تے روپ پاویں گے، تو پھر اگلا بھی گیا، پھر عبادت ختم. اس لیے آؤ کہ 5-10 منٹ ملیں گے، بیٹھ جائیں گے اور ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے. اور اس طرح متوجہ ہوں گے کہ جب ہم دفتر میں جائیں گے رب ہمارے ساتھ ہی ہوگا، جہاں بھی جائیں گے رب ہمارے ساتھ ہی ہوگا. لوگوں 24 گھنٹے کے نمازی بنو، پوری زندگی کے نمازی بنو، جہاں بھی بیٹھے ہو سمجھو مسجد ہی ہے. اور سمجھنا چاہیے حضور کا ارشاد ہے، فرمایا جب میں دنیا میں آیا اس کائنات میں رب کریم نے میرے قدموں کی برکت سے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دی. اب لوگ کہتے ہیں جی یہ مسجد ہے، جھوٹ نہیں بول رہا. کون سی جگہ جو مسجد نہیں ہے؟ یہ ساری روئے کائنات مسجد ہے. تو آپ کی تعلیمات ہیں، اس لیے آدمی آ جائے مسجد میں آرام سے بیٹھ کر 2-4-5-10 منٹ آدمی دروشی پڑھتا. مثلا آپ قبلہ رخ بیٹھے ہیں، آپ جتنے اولیاء صلاحہ ان کا پڑھو، وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے اور یوں تصور کرتے کہ ہم خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں. کبھی یہ تصور جماتے یہ ہم حضور کے روضہ کے سامنے بیٹھے. اور اللہ کے بندو جب اس نیت سے آدمی بیٹھتا ہے تو فیض آنا شروع ہو جاتا. وہ قبلہ رخ بیٹھتے اور جناب پھر تسبیحات، پھر اپنے آپ کو متوجہ کرتے. اور یہ جو علاقے ہیں، یہ جو آزاد ہوئی ریاستیں روس سے، وہاں کے ایک عالم کی ایک عمرے کے موقع پر یا حج کا موقع تھا، میری ملاقات ہوئی. میں تو حیران رہ گیا. وہ کافی بزرگ مجھے محسوس ہوئے. میں نے ان کو سلام کیا، زور کا ٹائم تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا. میں نے سمجھا کہ شاید یہ عربی، اردو، فارسی جو ماڑی موٹی ہم 3-4 زبانیں جانتے ہیں وہ نہیں ہلے جلے. خیر انہوں نے فرض پڑھے. فرضوں کے بعد انہوں نے از خود مجھے سلام کیا.
مجھے انہوں نے بلا لیا، پاس بیٹھ گیا، عربی میں تھوڑے ٹوٹی پھوٹی وہی بولتے، میں ہی بولتا گفتگو کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کس مسلک کے؟ مسلک یہ ہوتے ہیں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ 4 پیچھے سے علماء کے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں حنفی ہوں۔ خوش ہوئے، کہتے میں بھی حنفی ہوں۔ یہ جو علاقہ ہے نا سارا، یہ سب حنفی ہیں، یہ سب داتا صاحب کا فیض ہے نا، اصل داتا صاحب کا۔ اگلے دن ایک آدمی میرے پاس آیا، کہتا ہے جی نماز میں رفع دین کرنا چاہیے نہیں؟ میں کہا داتا صاحب کو پوچھ لے۔ کہنے کیسے پوچھوں؟ میں نے کہا اسلام تو انہوں نے پھیلایا نا آ کر یہاں، اور ہمیں مسلمان انہوں نے کیا، لہذا میں نے کہا وہ جس طرح نماز پڑھتے تھے اسی طرح پڑھ لیا کر۔ اور وہ حنفی ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنفی، یہ سارے راست۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں حنفی ہوں، اور انہوں نے کہا ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے۔ کتنی خوبصورت بات۔ انہوں نے کہا ہم سنتیں پڑھ کے گفتگو نہیں کرتے۔ سنی بات آپ؟ انہوں نے کہا جب ہم مسجد میں آ جاتے ہیں نا، سنتیں پڑھ لینا، ہم فرض پڑھنے تک گفتگو کرتے ہی۔ تو اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی یہ نعمت نصیب ہو جائے۔ یعنی یہ اپنے وقت کو بچائیے، قیمتی بنائیے، بلکہ ایک ایک لمحہ کی اچھا نماز پڑھ کے ہم چلے جاتے ہیں، وہ بھی سنو، اللہ اکبر، کیا اللہ کریم کا نظام ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جو نماز پڑھ کے آدمی جائے نا، اور ذہن میں یہ انتظار رکھے کہ دوسری نماز کا ٹائم کب ہوگا تو میں جاؤں گا، اس کو کہتے ہیں انتظار صلاۃ۔ آپ نے فرمایا جتنی دیر وہ آدمی کہیں بھی بیٹھا ہے نا، اللہ کریم اس کی نماز ہی لکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ان چیزوں میں کوئی زور نہیں لگتا، نیت، ارادے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ کریم صبر کی دولت، اور کہاں تک ہم صبر کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے اعضاء، کھانے پینے سے جہاں رکنا ہے وہاں اپنی تربیت کیجئے کہ چگلی سے، غیبت سے کم بیٹھیے دوسروں کے پاس، یار کم بیٹھیے، اپنے کام میں لگے رہو، اپنے اپنے کام میں لگو۔ جو ٹائم زیادہ ملے پھر قرآن کریم پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، ان کاموں میں۔ اور اگر کوئی بات کرنی بھی پڑے تو اچھی، تاکہ پورا سال ہم اس پر چل سکیں۔ اگر آپ یہ جو رکوع ہے روزے والا، اس کو پڑھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان شریف میں اس کو پڑھ لو، اچھی طرح پڑھو۔ اس کی آخری آیت پر توجہ کرو۔ اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین، آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یہ روزے کے احکام کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ پاک کہتے ہیں بندے، اگر تو میرا بندہ ہے، میرے کہنے پہ تو رمضان میں حلال بھی چھوڑ دیا، یہ کھانا پینا جتنی نعمتیں حلال ہیں چھوڑ دیں، فرمایا اگر تو میرے حکم کا پابند ہے تو حرام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وہ فرمایا اور روزے رکھنے والے تو میرے حکم کا پابند ہے؟ اگر تو میرے حکم کا پابند ہے تو جس طرح رمضان میں تو دن کو میرے کہنے پر حلال نہیں کھاتا، میرا حکم ہے کہ حرام سے بچ۔ اور اگر حرام سے آدمی بچتا ہی نہیں، نہ رمضان شریف میں نہ آگے پیچھے، تو کیا روزے؟ لہذا ہمیں ہر موقع پر اسلام شعور بخشتا ہے کہ ہم لوگ رسمی نہیں، شعوری روزہ رکھیں، پاک اور صاف ہو جائیں، کھانے پینے میں کمی کر لو، اور اپنی عبادات میں اضافہ، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ توفیق دے ہم پورا سال اپنی عبادت میں مصروف رہیں۔ اس طرح یہ نہیں کہ کام چھوڑ دینے ہیں، بھائی 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہم با جماعت نماز پڑھیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی کا حق نہ کھائیں، کوشش کریں گے ہم جس طرح روزہ رکھا ہے، چگلی، غیبت، ان تمام چیزوں سے ہم بچنا شروع کر دیں گے۔ اگر اس تربیت کے ساتھ میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو تقوی حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر رسماً چلو بھائی لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ رکھ رہا ہے ہم بھی رکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے رمضان والا ہم سے ناراض ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سنجیدگی کے ساتھ